أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة آيت نمبر 7 تلاوت سنتے ہیں. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا جو نہ تو مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ. اب پیچھے ہم نے صراط المستقیم کے اوپر ہدایت کے لیے ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے، سیدھے راستے پر چلا دے. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ راستہ کون سا ہے اور کس کا راستہ ہے. وہ راستہ انعام یافتہ لوگوں کا ہے جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمام کی. اب وہ نعمتیں کیا ہیں؟ ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا بنگلہ ہو، گاڑی ہو، سکسیسفل ہو، پاور ہو، اتھارٹی ہو ہاتھ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے اوپر تو بڑا انعام ہوا ہے اللہ کا اور اس کے اوپر تو بڑا کرم ہے. لیکن ہم اصل میں کن لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں جو ایکچوئل میں اصل میں انعام یافتہ ہیں؟ ان کی بھی ڈیفینیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دی ہے قرآن میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں انعام یافتہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اصل انعام ملا، وہ کون ہے؟ وہ ہیں انبیاء. اب ہم انبیاء میں دو کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتے جو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد ہیں. ان کے علاوہ ہم کسی کو نہیں دیکھتے کہ جن کے اوپر کے پاس کوئی بہت بڑا کنگڈم تھا یا کوئی بہت ریچز تھے یا کوئی بہت بڑی لگژریز تھیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ انعام یافتہ کہہ رہے ہیں. پھر صدیقین. اور صدیق کون ہوتا ہے؟ جو سچ کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، جو سچائی کے اوپر ایک تو سچی گواہی دیتا ہے، پھر یہ کہ سچ کا ساتھ دینے والے لوگ ان کو صدیق کہتے ہیں، کہ جن کو پتہ ہے کہ حق ہے تو پھر اسی کے اوپر رہتے ہیں، پھر اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، اور جو حق پہ نہیں ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے. پھر یہ کہ خود جو ہے وہ سچ کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، اور پھر سچ بولتے بھی ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی غلط بات نہیں کرتے. اور آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ عموماً ایسے لوگ جو ہیں یا تو وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں یا وہ جو سچ بولنے والے لوگ ہیں ان کے سارے لوگ خلاف ہو جاتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی میڈیا وار شروع ہو جاتی ہے. تو سچ بولنا دنیا میں اگر آپ دنیاوی اس سے دیکھیں ان کو کوئی بہت زیادہ انعام و اکرام نہیں ملتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو انعام یافتہ لوگ کہہ رہے ہیں، صدیقین. پھر شہداء، گواہی دینے والے، اور دوسری طرف شہید کہتے ہیں جو اپنی جان گوا دے اللہ کے راستے میں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو انعام یافتہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ انعام ملا. دنیا میں اگر آپ کسی شہید کو دیکھیں جس کو بری طرح اللہ کے راستے میں مار دیا گیا ہے، اس کو قتل کر دیا گیا ہے، جس نے اپنی جان ہی دے دی، تو دنیاوی سٹینڈرڈز کے مطابق لوگ اس کو کامیاب نہیں کہتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ اصل میں انعام یافتہ ہیں. اور صالحین، صالح یعنی نیکی کے اوپر قائم، نیکی کرنے والے، بات پہ ہر ایک چیز میں بہترین راستے پہ نیکی کی ہدایت کرنے والے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے. اور وہ بھی آپ دنیاوی سٹینڈرڈز کے مطابق دیکھیں تو بہت سکسیسفل نہیں نظر آئیں گے آپ کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو انعام یافتہ لوگ کہہ رہے ہیں. ان لوگوں کا راستہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ جو لوگ ہیں جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ اصل میں صراط مستقیم ہے. اور اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ وہ اسلام ہے، وہ ہمارا سچا دین ہے جس کا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس کے بارے میں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلا دے. اور دو طرح کے لوگ ہیں جن کے راستے کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے، ایک مغضوب علیہم اور ایک الضالین. مغضوب علیہم کون ہے؟ جس پر اللہ کا غصہ ہوا،
اور وہ لوگ ہیں کہ جان بوجھ کر نوئنگ کہ یہ غلط راستہ ہے، جان بوجھ کر اس کو پک کرتے ہیں، پتہ ہے کہ اللہ نے یہ چیز منع کی ہے، پھر بھی لوگوں کو نہیں روکتے اس سے کرنے سے، پھر بھی خود بھی کرتے ہیں، اور بلکہ لوگوں کو ساتھ مل کے اس کے اوپر شامل بھی ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، تھوڑا بہت جھوٹ بھی بول جائیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے، تھوڑی غلطی بھی کوئی رشوت لے لیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تھوڑے بہت کاموں میں تو چلو بنتا ہے نا، لے لو کوئی بات نہیں، سود کھا لو کوئی بات نہیں۔ اب یہ جو چیز ہے نا، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے مغضوب علیہم، یہ ایک پوری قوم گزری ہے جس میں یہ ایٹیٹیوڈ تھا، اور وہ تھا جوز کا، بیکاز دے نیو کہ غلط بات کیا ہے، دے نیو دا بک آف اللہ، ان کے پاس اللہ کا میسج آیا تھا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اس کا انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ کا غصہ اور غضب ہوا ان کے اوپر۔ اور آج بھی ہماری قوم میں، ہماری امت میں ایسے لوگ ہیں، اور ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم تو نہیں ایسی حرکت کر رہے کہ جانتے بوجھتے کہ یہ چیز غلط ہے پھر بھی اس کو کریں، یہ سوچتے ہوئے اس کو لائٹلی لیں اور کہ کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ کیے چلے جائیں۔ اور پھر دوسرا اغوالین، وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، میننگ جو لاسٹ ہو گئے، جو چل تو سیدھے راستے پہ رہے تھے لیکن علم کی کمی کی وجہ سے یا غلط سمجھ کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہا، اور انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور غلط طرف چلے گئے، غلط میننگ لے لیا۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ دین کے اندر میننگ اپنے سے خود میننگز نکال لیتے ہیں، خود اپنی سی چیزیں نکال لیتے ہیں، خود سے بنا لیتے ہیں اور سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے، اور وہ معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور یہ پوری ایک قوم تھی جو کرسچنز کی، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اغوالین، میننگ کہ وہ اپنی طرف سے تو صحیح کر رہے ہیں لیکن ان کو نالج نہیں ہے، اور وہ غلط نالج کی بیسس پہ غلط دور نکل گئے، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے دین میں ایسی بنا لی ہیں کہ جو تھی نہیں اوریجنلی۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری امہ میں بھی یہی چیز شروع ہو گئی ہے کہ ہم نالج کے بغیر ہی بہت سی چیزیں، بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ریلیجن کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اور لیکن اس دعا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ لوگوں میں سے نہ کر دیں، یعنی ہم وہ لوگ نہ ہوں جو بغیر علم کے چلتے چلے جا رہے ہوں، غلط نالج کے ساتھ کہیں اور ہی بھٹکتے پھریں، اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ تو صحیح راستے کا تعین کرنا، اور یہ دیکھنا کہ وہ کون سا راستہ ہے جو ہم نے لینا ہے، اور اس کو پہچاننا اور پھر اس کے اوپر جم جانا، یہ انعام یافتہ لوگوں کا کام ہے۔ اور انہی میں سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بنائے کہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح اس صراط مستقیم پر جم جائیں اور اس پر چلنے والے ہوں۔